ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین پاک کے گلے پاک کو چوم رہے تھے۔ حسین پاک کے گلے کو کبھی آپ دائیں چومتے ہیں، کبھی بائیں جانب چومتے ہیں، بار بار بوسہ دے رہے ہیں۔ اتنے میں جبریل امی حاضر ہو گئے اور عریضہ پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس حسین کے گلے کو آپ چوم رہے ہیں، بڑی پیار سے بوسہ دے رہے ہیں، اسی گلے پر کل ظالم تیر و تلوار کی بارش کریں گے۔ اے اللہ کے نبی، جس گلے کو آپ بڑی محبت کے ساتھ چوم رہے ہیں، کل اسی گلے پر ظالم خنجر چلائیں گے، کل اسی گلے کو ظالم کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں کاٹ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب جبریل امی کی یہ بات سنی، میرے آقا کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، محمد مصطفیٰ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، احمد مصطفیٰ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، آمنہ کے لال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی حسین پاک کے گلے کو کبھی دائیں جانب چومتے ہیں، کبھی بائیں جانب چومتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ نے دیکھا کہ میرے بابا، میرے ابا جان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نواسے میرے بیٹے حسین کے گلے کو چوم رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور فرمانے لگی، اے بابا جان، میں نے ابھی تک کسی کو اپنے بچے کو گلا چومتا نہیں دیکھا۔ کوئی اپنے بیٹے کی محبت میں اپنے بچے کے رخسار چومتا ہے، کوئی اپنے بیٹے کی پیشانی چومتا ہے، کوئی اپنے بچے کا ہاتھ چومتا ہے۔ اے ابا جان، آپ ہمارے بیٹا حسین کے گلے کو کیوں چوم رہے ہیں؟ میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا۔ جب سیدہ فاطمہ نے اتنا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ میرے آقا رونے لگے اور رو رو کے فرمانے لگے، سیدہ فاطمہ، تم نہیں جانتی آج میں حسین کے گلے کو کیوں چوم رہا ہوں۔ سیدہ نے فرمایا، ابا جان کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آنکھیں اشک بار ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سیدہ فاطمہ، آج میں حسین پاک کے گلے کو اس لیے چوم رہا ہوں، کل اسی گلے پر ظالم تیر و تلوار کی بارش کریں گے، کل یہی گلا کربلا کے میدان میں ظالم کاٹیں گے۔ اللہ کے نبی نے اتنا کہا، اللہ کے نبی کے آنسو بھی جاری ہے۔ سیدہ فاطمہ بھی رونے لگی، سیدہ فاطمہ کی آنکھوں سے جاری آنسو جاری اور عرض کرنے لگی، ابا جان، جس وقت ہمارے بیٹا حسین کے گلے پر ظالم تیر و تلوار کی بارش کریں گے، جس وقت حسین کے گلے پر خنجر ظالم چلائیں گے، ابا جان اس وقت آپ نہیں ہوں گے؟ کیا حسین کے باپ علی نہیں ہوں گے؟ کیا حسین کے بھائی علی نہیں، حسین کے بھائی حسن نہیں ہوں گے؟ اتنا کہا، میرے آقا کی آنکھیں اور اشک بار ہو گئی اور فرمانے لگے، سیدہ فاطمہ، اس وقت میں بھی نہیں ہوں گا اور اس وقت حسین کے باپ علی بھی نہیں ہوں گے، بھائی بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں، حسین پاک کا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین پاک کا رونا بھی نہیں برداشت کرتے تھے، حسین پاک کا ذرہ برابر غم اللہ کے نبی کو برداشت نہیں تھا، حسین کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے، اللہ کے نبی تشریف فرما درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے، حسین پاک نے دیکھا کہ نانا مصطفیٰ کا چہرہ اداس ہے، میرے حسین نے دیکھا کہ نانا کا چہرہ رنجیدہ ہے۔ اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، حسین نے سمجھ گئے کوئی غم لاحق ہے، فوراً حسین اپنے نانا مصطفیٰ کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے، نانا مصطفیٰ، کون سی ایسی بات نے آپ کو پریشان کر دیا ہے؟ اے نانا مصطفیٰ، کس بنیاد پر آپ پریشانی آپ پر معلوم ہو رہی ہے؟ کس بنیاد پر آپ کا چہرہ اداس ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بیٹا حسین، تم نہیں جانتے آج میرا چہرہ کیوں اداس ہے۔ حسین فرماتے ہیں، نانا مصطفیٰ، بیان کرو کیوں چہرہ اداس ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حسین کے نانا فرماتے ہیں، اے حسین، اللہ نے مجھے امت بنانے کے لیے بھیجا تھا، آج میری امت تو بن چکی ہے، آج فکر اس بات کی ہے، آج غم اس لیے ہے کہ میری امت جو ہم نے بنائی ہے اب یہ بچے گی کیسے؟ حسین پاک نے اپنے نانا مصطفیٰ کی بات سن کر نانا کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور مسکرا کر فرمانے لگے، اے نانا مصطفیٰ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ امت تم نے بنائی ہے تو تمہارا نواسہ